سنو، جس نے ابو بکر سے بغض رکھا اللہ کی اس پر لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہو۔ جس نے ابو بکر سے بغض رکھا اس پر اللہ کی لعنت، لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت کہ جس نے صدیق سے بغض رکھا ہے۔ وہ بدبخت انسان نام نہاد مفتی کہ جسے آئے دن جو ہے صحابہ کرام پر بھونکنے کا موقع چاہیے، وہ بدبخت، وہ ظالم آج سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کہتا ہے وہ جو فدق کا معاملہ تھا کہ جناب صدیق اکبر نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا سے کہا تھا کہ یہ جو باغ فدق ہے یہ وراثت نہیں ہے اللہ کے رسول کی، کیونکہ میں نے اللہ کے نبی سے سنا تھا حضور نے فرمایا کہ انبیاء وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے، انبیاء کی وراثت صدقہ ہوتی ہے، وہ اہل ایمان کے لیے ہوتی ہے، وہ اپنے گھر والوں کے لیے وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے۔ وہ بدبخت، وہ ظالم کیا کہتا ہے، ہو سکتا ہے صدیق اکبر کو سننے میں غلطی ہو گئی ہو سکتا ہے صدیق اکبر کو سننے میں غلطی ہو گئی ہو، جناب فاطمہ کے پاس تو قرآن ہے، قرآن تو کہتا ہے کہ ورثہ کو ان کا حق دو، وہ صدیق کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی سے سنا ہے تو ترجیح تو قرآن کو دی جائے گی نا، اور جناب صدیق کہہ رہے ہیں تو صدیق سننے میں اکیلے ہیں، ہو سکتا ہے ان سے غلطی ہو گئی ہو۔ وہ ظالم اور لعنتی انسان تو صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھا رہا ہے، تو صدیق کی صداقت پر انگلی اٹھا رہا ہے کہ جب جس صدیق نے اپنا گھر بار سب لٹا دیا ہے وہ کیا باغ فدق کو لے کے اپنے پاس رکھیں گے؟ یہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر میرے مدنی آقا نے فرمایا صدیق کیا لے کر آئے ہو اور کیا چھوڑ کر آئے ہو، عمر تم کیا لائے ہو، تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر تم کیا لائے ہو؟ جناب عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اپنے گھر کا آدھا مال اٹھا کر لے آیا ہوں۔ سرکار نے فرمایا اے صدیق تم کیا لائے ہو؟ جناب صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ میں سب کچھ اٹھا کر لے آیا ہوں، گھر میں فقط اللہ اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ صدیق کو ہو سکتا ہے سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ ظالم انسان صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر اور یہ چلتے چلتے تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، امام احمد رضا کی ذات تک کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ آج تجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے اور آج تو صدیق کے اوپر جو انگلی اٹھاتا ہے کہ معاذ اللہ صدیق کو سننے میں غلطی ہو گئی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اس لیے جو ہے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی اپنے دور میں فرما کر گئے تھے، فرمایا کہ ان گستاخ صحابہ کو ایک ہی جواب دو، دھر دھر کتے ہو، یعنی دفع ہو جاؤ، اب تم صحابہ کو بھونکو گے؟ اسلام کے شجر کی آبیاری جن لوگوں نے کی وہ صحابہ نے کی ہے۔ اسلام کا درخت اتنا تناور ہو کے ہمیں جو پھل دے رہا ہے اس کی جڑوں میں خون صحابہ کا ہے۔ صحابہ کو بھونکو گے؟ یاد رکھنا جس دن یہ بدبخت صحابہ کو بھونکنا شروع ہو گیا پھر پلے ہمارے بچتا بھی کچھ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے صدیق سے بغض رکھا اس پر اللہ کی بھی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت۔ اللہ اکبر۔ جناب سید